ہے غزوہ بدر۔ یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 17 تاریخ بروز جمعہ کو سن 2 ہجری کے اندر کفر اور اسلام کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا، جہاں رمضان المبارک کے اندر ہم دیگر واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس واقعہ جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، قرآن کے الفاظ میں اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے چند معروضات آپ کی گوشے گزار کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقعے کا پس منظر اور اس کے اسباب ذکر کرنے سے پہلے آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے کہ ذرا سوچئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، بھوک اور پیاس کی شدت ہو، اور پھر گرمی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، اور وہ گرمی بھی عام گرمی نہیں، عرب کی گرمی ہو، اور اس میں اعلاء کلمت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں، میدان کارزار میں نکلنا، یہ بہت بڑی بہادری، بہت بڑی جرت اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ، تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں ہے، ملک شام سے مال لے کر واپس آ رہا ہے، اور مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر جو مقام بدر ہے وہاں سے گزر کر یہ مکہ مکرمہ کی طرف جائے گا۔ اب چونکہ یہ صرف محض قافلہ نہیں تھا، بلکہ اس قافلے کے اندر جو خریدی گئی اشیاء تھیں، ساز و سامان تھا، وہ ساز و سامان مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، کیونکہ مکہ والوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم مکمل تیاری کر کے مدینہ منورہ کے اوپر یلغار کریں گے اور نعوذ باللہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا قلع قمع کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ابو سفیان قافلے کی قیادت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور پوچھا، کیا تم تیار ہو کہ ہم اس قافلے کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور جو مال، جو ساز و سامان، جو اسلحہ ہمارے خلاف وہ استعمال کریں گے، ہم اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہنے والے ہوتے تھے، اور ایسی لبیک کہنے والے تھے، بعد میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا کہ جب یہ میدان سجا تھا تو اس وقت ان کے جملے کیا تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، تو صحابہ کرام نے بالکل لبیک کہا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیار ہیں۔ ادھر ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مقام بدر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہمارے انتظار میں ہیں اور اس قافلے کے اوپر یلغار کریں گے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک بندے زمزم غفاری کو بھیجا کہ وہ جائے مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کو خبردار کر دے کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ اب وہ شخص بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا سواری کے اوپر سوار ہے، چل پڑا،
مکہ مکرمہ کے قریب جب پہنچا تو اس نے اپنے کپڑے سارے پھاڑ دیے اور گھوڑے کو زخمی کیا۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ بڑی ہنگامی صورتحال ہے، کہ بہت بڑا نقصان پہنچنے والا ہے۔ لوگ سارے اکٹھے ہوئے اور پوچھا کہ غفاری کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ محمد اور اس کے ساتھی ابو سفیان جو قافلے کی قیادت کر رہا ہے، اس قافلے کو لوٹنے کے لیے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو مکہ کے سردار سارے اکٹھے ہو گئے اور اس میں ابو جہل سر فہرست تھا۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ اتنی جرت ان کی کہ یہ ہمارے قافلے کو روکیں، ہم کسی بھی صورت میں ان کے اس حملے کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، بلکہ ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے اوپر حملہ آور کریں گے۔ آج کا دن فیصلہ کن دن ہوگا، یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ جب اس مقام پر پہنچے جہاں سے ابو سفیان کا لشکر جانا تھا، تو ابو سفیان پہلے ہی سے اس لشکر کا جو رخ تھا، جو راستہ تھا، وہ تبدیل کر چکا تھا۔ ساحل سمندر کی طرف سے وہ نکل پڑا، مکہ مکرمہ کے راستہ جو دوسرا تھا، غیر معروف تھا، اس کو اختیار کر لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ قافلہ چل پڑا ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اور یہ خبر بھی پہنچی کہ ادھر سے مکہ والے بھی لڑائی کی غرض سے اس طرف کا رخ کیے ہوئے ہیں، تو اب ظاہر ہے اب تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر مشورہ لینا شروع کیا۔ کہا کہ مجھے مشورہ چاہیے کہ اس معاملے میں ادھر قافلہ بھی چل پڑا ہے اور ادھر سے وہ لشکر بھی آ رہا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بعض صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مقصد تو قافلے پر حملہ کرنا تھا، اب قافلہ ہاتھ سے نکل پڑا ہے تو لہٰذا واپس چلے جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ مبارک جو ہے وہ متغیر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہو، سر آنکھوں پر ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے، اپنا تن من دھن سب کچھ وار دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم کیجئے، ہم لبیک کہنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ روشن ہوا۔ آپ نے دعائیں دی اور فرمایا کہ ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت مندانہ خطاب کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس جذبے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر لبیک کہتے ہوئے فوراً کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک جسم میں جان ہے اور یہ آپ کے حکم پر ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس بات کا اشارہ فرما دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی اور پھر بٹھایا اور پھر فرمایا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصار صحابہ کی طرف تھا، کیونکہ یہ تو مہاجر صحابہ کرام تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے کہ مجھے مشورہ چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصار صحابہ کرام کی طرف تھا کہ ہم تو مہمان ہیں، یہ میزبان ہیں، ہم ان کے پاس آئے، اگر یہ رائے نہیں دیں گے، یہ مشورہ نہیں دیں گے، تو اس وقت ہمارا مشورہ دینا، ہماری بات کرنا، اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں۔ جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئے، فوراً کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قوم عمالقہ پر حملہ کرنا چاہا
تو بنی اسرائیلیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اللہ پاک کا حکم ہے اس قوم کے اوپر حملہ کرنا ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بنی اسرائیلیوں نے فوراً جواب دیا اذهب انت وربک فقاتلا، کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیے ان کے ساتھ قتال کیجئے، جہاد کیجئے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، کہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے جرأت مندانہ انداز میں کھڑے ہو کر اعلان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندر کے اندر کود پڑیں، اگر آپ کا حکم ہو سمندر میں کود جانے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمحے کے لیے بھی ہم سوچنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنے گھوڑوں کا اور اپنے قدموں کا رخ ہم یہاں دریا کی طرف سمندر کی طرف کر دیں گے، لیکن آپ کے حکم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے نہیں ڈالیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک اتنا کھل اٹھا، آپ نے فرمایا کہ الآن، اب بات بنی نا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ آنے دو اس لشکر کو، اور وہ لشکر آنے دو، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اب ان کی تعداد کتنی تھی؟ آپ یہ مشہور و معروف واقعہ ہے اور آپ اس کے تعداد کے متعلق جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور ان کی تعداد پورے 1000 کی تھی، اور ادھر مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ موجود نہیں، اکا دکا تلواریں، اکا دکا سواری کے لیے اونٹ ہیں، زریں، کسی کے پاس کوئی پھٹی پرانی کوئی موجود ہے تو ہے، ورنہ کسی کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان بھی موجود نہیں، اور ادھر کافر اسلحے سے لیس ہو کر ہر طرح کا ساز و سامان ان کے پاس موجود ہے، سواریاں موجود ہیں، تیر و ترکش موجود ہیں، تلواریں موجود ہیں، زریں موجود ہیں، خود موجود ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے گانے والیاں بھی موجود تھیں جو ان کے جذبات کو ابھارنے والی تھی۔ وہ چل پڑے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کہ آج تو ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ انہیں کیا پتا کہ خلاق عالم جس کو بچانا چاہیں، کیونکہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، کہ بے شک ان کی بھی تدبیر کرنا ہے، تدبیر کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ہماری تدبیر بھی ہے، دنیا کے سارے لوگ اگر کسی کو مٹانے کی تدبیر بنا لیں، اللہ پاک بچانے کی تدبیر کریں تو پوری دنیا مل کر کسی کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ ہمارا ایمان و یقین ہے۔ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی بھی طاقت نہیں ہے۔ جتنے بھی طاقت کے دعوے دار ہوں، سپر پاور طاقت کے دعوے دار ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی ذلیل و خوار کر کے دکھایا ہے، ہر دور کے اندر۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ آج کی طاقتیں، آج کی قوتیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ایسی قوم پیدا فرمائی تھی کہ جس کے متعلق اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ اللہ پاک نے فرمایا قوم عاد قوم سمود کے متعلق کہ میں نے ان کو اتنا بڑا قداور بنایا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 120 فٹ قد ان کے لمبے ہوا کرتے تھے اور ان کے سر اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے جس طرح کہ ایک بہت بڑی مسجد کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہوتا ہے، اور ان کی طاقت کا یہ عالم ہوتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے جب کسی درخت کو یوں ہاتھ لگا لیتے، وہ درخت کو زمین سے یوں اکھاڑ لیتے جس طرح میں اور آپ ایک گندم کے تنکے کو زمین سے اکھاڑتے ہیں، اتنی بڑی طاقت والے۔ اور پتھر اتنے بڑے بڑے اٹھانے والے ہوتے تھے جس طرح کہ آج کل کے دور کے اندر 22 ویلر جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر وہ جو بلوچستان کے علاقے سے منگو پیر سے ہوتا ہوا کراچی کی طرف یہ بڑے 22 ویلر
बड़ी तादाद के अंदर होते हैं और उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसको बाद में उनको काट कर उससे मार्बल बनाए जाते हैं और फिर ये टाइलें बनाई जाती हैं, टाइलों के काम आते हैं। तो ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जिस तरह के इस मस्जिद के आधा हो, फिर उसके पीस बनाए जाते हैं। ये आज 22 व्हीलर जो हैं वो गाड़ियां उनको उठा रही होती हैं और उनको चढ़ाने के लिए क्रेनों का इस्तेमाल होता है, हार्वेस्टर जो है मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। और उस दौर के अंदर वो खुद इतना बड़ा काम, इतना काम अपने हाथों से किया करते थे। तो फिर कहने लगे, जब वक़्त के पैगंबर ने उनको बात समझाई कि संभल जाओ, सुधर जाओ, वो कहने लगे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे बड़ा ताकतवर कौन है? वक़्त के पैगंबर ने बताया, वो ज़ात ताकतवर ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें क़ुव्वत दी है, ताकत दी है। वो कहने लगे, नहीं नहीं, हमसे बढ़कर ताकतवर कोई नहीं। जब उनकी सरकशी अपनी इंतहा को पहुंची, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला नाजिल होना था। अल्लाह रब्बुल जलाल ने हवा को हुक्म दिया, हवा इस कदर तेज़ चली, इस कदर तेज़ तुंद हवा चली, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े कदावर लोग हवा के अंदर इस तरह उड़ने लगे जिस तरह के पतंगे उड़ते हैं, रुई के गाले उड़ते हैं। सिर्फ उड़े नहीं, ऐसे उड़े, इनके सर आपस में पटखा दिए गए और आपस में इनके सर टकरा दिए गए, जिसकी वजह से इनको नेस्तो नाबूद किया गया। ज़मीन के ऊपर ये इस तरह गिरे पड़े थे कि जिस तरह के खजूर के खुश्क तने जो है ज़मीन पर पड़े हुए नज़र आते हैं। तो अल्लाह पाक ने दिखा दिया कि व अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, सारी ताकतें वो किसके पास हैं? अल्लाह रब्बुल जलाल के पास हैं। उधर ये 1000 का लश्कर बड़े आबोताब के साथ, जोशो खरोश के साथ और दिल में जज्बा लिया हुआ कि मुसलमानों का आज नामो निशान मिटा देंगे, तदबीर करना शुरू कर दी। इधर अल्लाह के पैगंबर वो सारी इस मकाम के ऊपर खेमे के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल के सामने दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह पाक, ये मेरी एक मुख्तसर सी जमात है, मेरी सारी ज़िंदगी का निचोड़ है और ये मेरी सारी जमा पूंजी है। या अल्लाह, ये 313 इनकी तादाद है, अगर ये आज के दिन ये मिट जाएंगे तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। रोना शुरू कर दिया। इमाम अल अंबिया रो रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी चादर मुबारक ये सरक जाती है। अबू बकर सिद्दीक उस चादर को फिर ठीक करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, फिर चादर सरक जाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फिर चादर को ऊपर उड़ा देते हैं और यहाँ तक कि तीसरी मरतबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे की तरफ आते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ताला फ़तह हमारा मुक़द्दर फरमा देंगे, क्योंकि आप हाथ उठाएं रब्बुल आलमीन की बारगाह में और अल्लाह रब्बुल जलाल इन दुआओं को कबूल न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम है कि अल्लाह रब्बुल जलाल हमें फ़तह से हम किनार फरमाएंगे। अब वो काफिर जैसे ही आते हैं, मैं इख्तिसार के साथ चीदा वो ग़ज़वा बदर के मुतालिक बातें पेश करूँगा ताकि ये मुख्तसर से वक़्त के अंदर ये बात मुकम्मल हो जाए, वरना इनके तमाम पहलुओं को बयान किया जाए तो 3 से 4 जुम्मे गुज़र जाएंगे, फिर भी पूरे मौजू का अहाता मुमकिन नहीं है। इख्तिसार के साथ ज़िक्र करता हूँ। वो काफ़िला जब पहुँचता है बदर के मकाम पर, तो वहाँ पर छोटे छोटे कुएँ थे, तो इन्होंने उन कुओं के ऊपर कब्ज़ा कर लिया कि पानी हमारे पास होना चाहिए। और वो जगह भी ज़रा सख्त थी, मट्टी वाली थी। और इधर मुसलमान जहाँ पहुँचे वहाँ पर रेतली जगह थी, और आप जानते हैं कि रेतली जगह पर चलना बड़ा मुश्किल होता है, दुश्वार होता है, और जो मट्टी जहाँ पर ज़मीन पुख्ता हो उसके ऊपर चलना आसान होता है। अब ज़ाहिरी तौर पर काफिरों ने उस जगह का इंतखाब किया और अल्लाह रब्बुल जलाल ने बारिश को बरसा दिया। इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा। एक उन्होंने तदबीर की, एक अल्लाह रब्बुल जलाल की तदबीर थी कि अल्लाह पाक ने बारिश को हुक्म दे दिया, बारिश बरसना शुरू हो गई
اور جو یہ ریت والی جگہ ہے جہاں پر بارش کا پانی جمع ہوتا ہے نا، تو ریت بالکل سخت ہو جاتی ہے، وہاں پر چلنا اور رہنا آسان ہو جاتا ہے، اور مٹی والی جگہ پر جب بارش کا پانی برستا ہے تو وہاں پر کیچڑ بن جاتا ہے اور وہاں پر رکنا محال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلی مدد و نصرت مسلمانوں کی یہ کی۔ قصہ مختصر، میدان سج گیا، صفیں بند گئیں، بڑے جوش و خروش کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں ادھر کفار، اور ادھر مسلمانوں کا بھی جذبہ دیدنی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدر کے میدان کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے وعدہ کیا اپنی مدد و نصرت کا، اور اللہ پاک نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا، پہلے 300 پھر 500 کی تعداد، 5000 کی تعداد میں، بخمسۃ آلاف، آلاف کہتے ہیں الفن کی جمع ہے، ہزار کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، پہلے 3000 پھر 5000۔ یہ اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کی تائید کے لیے یہ لشکر جو فرشتوں کا تھا اس کو زمین کے اوپر اتارا، میدان سج گیا۔ اب شروع میں یہ ہوتا تھا کہ چند لوگ جو بہادر ہوتے تھے، جو اپنی قوم میں سب سے نمایاں طور پہ ہوتے تھے، وہ میدان میں نکلتے تھے۔ ادھر کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ 3 آدمی میدان میں اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حل من مبارز، کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا، کوئی ہے 2 ہاتھ کرنے والا، کوئی ہے ہم سے مقابلے کے اندر جیتنے والا، کوئی ہے ہماری ٹکر کا تو میدان میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں دیکھا تو صحابہ کرام میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف، ایک حضرت معاذ اور ایک حضرت معوذ، اسی طرح دیگر روایتوں میں اور صحابہ کرام کے نام آتے ہیں، وہ میدان میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، ہم تو معزز لوگ ہیں، قوم کے بڑے لوگ ہیں، ہمارے ٹکر کے لوگ، ہمارے خاندان کے وہ افراد ہونے چاہیے جن کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں ہیں، تاکہ ہم 2 ہاتھ ان کے ساتھ کر لیں۔ کیسے بندے تھے کہ بھئی نہیں، ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے ہمارا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قم یا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی شیر خدا فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا جان حمزہ آپ بھی اٹھ جائیے۔ حضرت حمزہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ادھر سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ عتبہ، شیبہ اور ولید جب یہ دیکھتے ہیں، عتبہ کہتے ہیں ہاں اب بات بنی نا، یہ ہمارے ہم پلہ ہیں، یہ ہمارے خاندان کے ہیں، یہ ہمارے قوم قبیلے میں سے ہیں، یہ ہماری رشتہ داری ان کے ساتھ زیادہ قریب ہے، اب مزہ آئے گا مقابلہ کرنے کا۔ جب وہ آگے بڑھتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب اسد اللہ الغالب ہے، شیر خدا کا لقب ان کو ملا ہے، جب وہ میدان کے اندر اترتے ہیں، ضرب حیدری اس انداز میں چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دشمن کی فوج سامنے نظر آتی ہے۔ جب یہ مقابلہ کرنے کے لیے عتبہ، شیبہ آگے بڑھتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ آگے بڑھتے ہیں، ایک ہی وار میں کلمہ تکبیر بلند کرتے ہوئے تلوار کو چلاتے ہیں، اور دشمن کا سر جو ہے تن سے جدا ہو کر گر پڑتا ہے۔ ادھر سے حضرت حمزہ آگے بڑھتے اور دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ولید جو تھا وہ عتبہ کا بیٹا، اس نے فوراً تلوار اٹھائی، وہ حضرت عبیدہ کے یوں ماری جس سے حضرت ابو عبیدہ کی جو یہ پنڈلی تھی اس کے اوپر زخم لگ جاتا ہے۔ ادھر یہ دونوں ساتھی آگے بڑھتے ہیں، حضرت علی، حضرت حمزہ اس کا بھی کام تمام کر دیتے ہیں، اور حضرت عبیدہ کو یوں اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس وقت یوں تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا کہ آ میرے صحابی، آ میرے پاس آ۔ حضرت عبیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود کے اندر سر رکھے ہوئے ہیں، اور کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا کیا بنے گا، یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں میں ٹھیک بھی ہوں گا کہ نہیں ہوگا۔ جملے دیکھیں، غور کریں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زخمی حالت کے اندر اگر میں مر جاؤں تو مجھے شہادت کا مقام مرتبہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے محبت بری نگاہ سے اس صحابی رسول حضرت عبیدہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اشہد انک شہید، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو شہیدوں میں سے ہوگا۔ یوں جنگ، پھر اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے کفار اور ادھر سے مسلمان آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اس میں سے ایک واقعہ بڑا نمایاں ہے جس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ بھی مختصراً الفاظ میں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب صفوں کے اندر ہم کھڑے تھے تو میں نے اپنے دائیں طرف نظر دوڑائی، بائیں طرف نظر دوڑائی، تو میں حیران رہ گیا کہ دائیں طرف بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نومولود بچہ، بائیں طرف بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو میں نے کہا عبد الرحمن آج تو گیا، کیونکہ ان کو جنگی مہارت حاصل نہیں ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میدان عمل میں اترنا کیسے، لڑنا کیسے، مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ آج تو گیا اور تیرے ارد گرد ایسے نومولود بچے ہیں، نوخیز نوجوان ہیں کہ جن کو تو جنگ کا پتہ ہی نہیں ہے، آج تو گیا۔ تو جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ جب میں یہ بات سوچنے لگا نا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ چچا جان یہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ یوں دیکھا، کہا کہ بچے تجھے کیا ضرورت پڑی ابو جہل کے پوچھنے کی؟ وہ کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے ہمارے محبوب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت یہ زبان درازی کیا کرتا تھا، تو مجھے بتائیے کہ چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہیں؟ جب یہ بات ایک طرف سے وہ ایک بچہ دہرانے لگا تو دوسرے طرف سے بھی دوسرے بچے نے آواز لگائی کہ چچا جان جلدی کیجئے، ہمیں بتا دیجئے، اللہ کے دشمن کا پتہ بتا دیجئے جو میرے محبوب کو گالیاں دیتا ہے، جو میرے محبوب کو ستایا کرتا ہے، جو میرے محبوب کو ایذائیں دیا کرتا ہے، ذرا مجھے بتاؤ نا وہ ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے انگلی کا اشارہ یوں کیا نا، وہ جس طرح کہ ایک باز جپٹتا ہے نا شاہین کسی پرندے پر، اس طرح وہ تیز رفتاری کے ساتھ ابو جہل کے اوپر جھپٹے اور اس کو نیچے گرا دیا، اور اس کو نیچے گرایا اور اس کے اوپر تلوار کی ضرب لگائی، یہاں تک کہ اس کو زخمی کر دیا، اور پھر واپس میدان کے اندر لوٹے تو پتہ چلا کہ وہ ابھی مرا نہیں ہے، مرنے کے قریب تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں کہ میں اللہ کے اس دشمن کا قلع قمع کر دوں، اس کو ختم کر دوں، نیست و نابود کر دوں، اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کراہتا ہے لیکن پھر بھی اس کی گردن یوں اکڑی ہوئی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فوراً اس کے سینے کے اوپر چڑھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے بہت اونچی جگہ پہ چڑھے ہوئے ہو تم، زخمی حالت میں بھی کہہ رہا ہے یہ تم معمولی جگہ پہ نہیں، بہت اونچی، یہ ابو جہل کا سینہ ہے، یہ عمرو ابن حشام کا سینہ ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں نا، اللہ پاک نے آج تجھے ذلیل کرنا ہے اور ہمیں عزت دینی ہے، اسی وجہ سے میں تو تیرا سر تیرے تن سے جدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ سر تن جدا کرنے سے پہلے میری چند باتیں سن لو، میری وصیتیں سن لو۔ ایک وصیت تو یہ ہے، نعوذ باللہ اس نے کہی کہ جا کے پہلے یہ کہا کہ میرے سر کو جب کاٹنا ہو نا تو ذرا نیچے سے کاٹنا، اوپر سے نہیں کاٹنا، نیچے سے کاٹنا، تاکہ میرا سر جب تیرے سپہ سالار یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا نا تو میرے سر کی لمبی گردن کو دیکھ کر وہ بول اٹھیں گے کہ ہاں یہ بہت بڑا سردار تھا۔ آخری وقت ہے اور باتیں دیکھو، اکڑ دیکھو، یہ اکڑ، غرور اور تکبر
یہ ایسی بری لت ہے، بری عادت ہے کہ جب کسی کو لگ جاتی ہے نا تو آخری دم تک تو وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اکڑ اس کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے نا اس کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے، غرور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، جھکنا پسند ہے، معاف کرنے والا بندہ پسند ہے، درگزر کرنے والا پسند ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی بے ثباتی اور پھر انسان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے، ذرا بندہ اس پر غور و فکر کرے تو ساری اکڑ ختم ہو جائے اس کی، کہ کس چیز سے اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی ساری اکڑ ختم ہو جائے۔ بہرحال ابو جہل نے کہا کہ میرا سر ذرا نیچے سے، اور پھر کہنے لگا کہ جا کے اپنے آقا کو میرا پیغام دینا کہ اس وقت میں کائنات میں اگر کسی کے ساتھ نفرت کرتا ہوں تو وہ نعوذ باللہ محمد ہیں، اور ان کو جا کر بتائیے کہ اب جو میرا اس وقت جو مقام ہے، جو میری کیفیت ہے، تو میں پہلے سے بھی زیادہ دگنی ان سے نفرت کرتا ہوں۔ جب یہ بات کہنی تھی عبداللہ ابن مسعود نے یوں تلوار اٹھائی اور ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ 70 بڑے بڑے ان کے رؤساء کو مارا گیا، بڑے بڑے کافر مارے گئے، اور 70 کو قید کر لیا گیا، اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ پاک نے وعدہ کر کے دکھایا۔ تو عزیزان گرامی، یہ عظیم معرکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ذرا ان واقعات کو بھی، ان کے اوپر بھی ہم غور و فکر کرنے والے بن جائیں، اور ہمیں پتہ چلے کہ ہماری تاریخ کیا تھی اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر کفر کا ایک ظاہری طور پر غلبہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا وہ ایمان و یقین نہیں رہا۔ ہمارے یہ جماعت والے احباب یہی آواز لگاتے ہیں، یہی صدا لگاتے ہیں کہ اپنے ایمان اور یقین کو بنا لو، اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کر لو۔ جب ایمان اور یقین مکمل ہو جائے گا تو پھر جان دینے بھی اللہ کے لیے آسان ہو جائے گی نا۔ جب ایمان نہیں بنے گا، یقین اللہ کی ذات پر نہیں بنے گا، تو پھر اللہ کے لیے جان دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج یہی کیفیت ہے کہ ایمان و یقین کی کمی ہے۔ ایمان و یقین کو بنانے کے لیے اپنی تاریخ کو، جو بھولی ہوئی تاریخ کو، اس کو دہرانا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، اپنے بچوں کو ان واقعات سے روشناس کروانا ہوگا۔ آج ہمارے بچے کو دنیا کے بڑے بڑے جو مشہور و معروف لوگ گزرے ہیں ان کے متعلق پتہ ہے، لیکن ہماری جو تاریخ ہے، اسلامی تاریخ جو قربانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، اس کے متعلق چیدہ چیدہ نوجوان ہوں گے جن کو پتہ ہے، ورنہ اکثریت کو اس کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں اٹھو، باطل سے ٹکرانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ اٹھو فاروق اعظم کے جواں شہزور فرزندو، بساط جنگ پر خود کو ڈھانے کا وقت آیا۔ جہاد فی سبیل اللہ رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی جلی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام جیسا جو جذبہ ہے وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اس جذبے کا کچھ عشر عشیر ہمیں بھی نصیب فرمائے۔